آج صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک جو ہے کیس تھا اور کیس کا فیصلہ سنایا گیا. پہلے فیصلہ کیا سنایا گیا, درمیان میں پھر دوبارہ فیصلہ کے اندر جو ہے پتہ چلا تفصیل اندر کچھ اور ہے. حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے رپورٹر, ان سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا. حسین, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پر میں کل اخبارات کے اندر پڑھ رہا تھا, خبر بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے اعتراض لگایا تھا کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جو ہے جسٹس فاروق صاحب, عامر فاروق صاحب, وہ میرا کیس نہ سنیں. تو پھر کیا واقعہ بنا, پھر کیس سنا گیا, پھر فیصلہ آیا, فیصلہ کیسے آگے بڑھا, جو بھی صورتحال ہے وہ ذرا ایکسپلین کریں ناظرین کے لیے. جی بالکل, کل ہی جو بیرسٹر گور ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل, ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. خاصی تفصیلی درخواست تھی اور ایک طرح کی وہ چارج شیٹ تھی, اور اس میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جسٹس عامر فاروق, ان پر چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ان کے جو کیسز ہیں جو چیف جسٹس کی عدالت میں زیر سماعت, وہ دوسرے بینچ کو جو ہے وہ بھجوائے جائیں اور وہ خود یہ کیسز جو ہے وہ نہ سنیں. لیکن شام کے وقت ہم نے دیکھا کہ جو توشہ خانہ کیس ہے, جو فوجداری کارروائی سے متعلق سیشن کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا, اس پہ چونکہ چیف جسٹس نے 23 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا, اس کی کاز لسٹ جاری ہوئی اور بتایا گیا کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ کل یعنی کہ آج اس کا محفوظ فیصلہ سنائیں گے. آج جب فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت وہی جو وکیل تھے بیرسٹر گور, وہ خود روسٹم پر آئے, نہ ہی انہوں نے کوئی اعتراض کیا بینچ پر اور نہ ہی چیف جسٹس کی جانب سے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ کوئی بینچ پر عدم اعتماد کی کوئی درخواست آئی ہے یا نہیں آئی. جس کے بعد عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا اور جو توشہ خانہ کیس تھا اس میں 5 مئی کو سیشن کورٹ کی جانب سے فرد جرم عائد کرنے کے آرڈر جاری کیے گئے تھے 10 مئی کے لیے, اور جو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت ہونے کی درخواست تھی ناقابل سماعت ہونے کی, وہ عدالت نے ڈسمس کی تھی, مسترد کی تھی سیشن کورٹ نے. اس پر آج عدالت کی جانب سے محفوظ فیصلہ سنایا گیا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو منظور کیا گیا. لیکن ساتھ ہی جو کیس تھا وہ واپس سیشن کورٹ کو بھیجتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایک ہفتے میں سیشن کورٹ چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں ان کو دوبارہ یہ بتائیے گا کہ پہلے خبر آئی کہ وہ جو کیونکہ قابل سماعت ہونے کے حوالے سے جو پٹیشن ہے وہ الاؤ ہو گئی ہے, تو خبر یہ چلی کہ جی بالکل چونکہ یہ پٹیشن الاؤ ہو گئی ہے لہٰذا وہ توشہ خانہ والا کیس ہے بالکل ختم ہو گیا, اب تو وہ سرے سے رہا ہی نہیں. بعد میں کہیں جا کے پتا چلا کہ نہیں جناب اعلیٰ, اس کے اندر کچھ ایک سیکنڈ پارٹ بھی ہے کہ واپس ریمانڈ کر دیا گیا ہے یہ کیس جو سیشن جج کو کہ دوبارہ اس کو سنیں, 7 دن کے اندر اس کے اوپر فیصلہ دیں قابل سماعت ہونے کے حوالے سے. یہ کیا واقعہ بنا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے تو جب جو فاضل جج ہیں یا عدالت جب فیصلہ سناتی ہے تو جو تحریری آرڈر کا جو آخری پیراگراف ہے یا آپریٹو پیراگراف ہے وہ پورا پڑھا جاتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ کون سی درخواست منظور ہوئی ہے یا مسترد ہوئی ہے, اگر مسترد ہوئی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں. لیکن آج ایسا نہیں ہوا, بالکل شارٹ آرڈر چیف جسٹس کی جانب سے سنایا گیا اور صرف اتنا کہا گیا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ہے وہ منظور ہو گئی ہے. بظاہر اس سے یہ تاثر مل رہا تھا چونکہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست تھی وہ تھی ہی یہی کہ جو توشہ خانہ کیس ہے وہ قابل سماعت ہی نہیں ہے, مینٹینیبل ہی نہیں ہے, لہٰذا ان کی جو درخواست ہے وہ منظور ہو گئی ہے. لیکن جب خبر چل گئی, تمام ہر جگہ خبریں چل گئی, تو اس کے بعد جو چیف جسٹس کی عدالت ہے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ جو تحریری آرڈر ہے اس میں ایسا نہیں ہے کچھ, اس میں اس کی 2 حصے ہیں اور دوسرے حصے میں جو 7 روز کے لیے جو کیس ہے وہ واپس سیشن کورٹ کو بھجوا دیا گیا ہے, ریمانڈ بیک کر دیا گیا ہے اور سیشن کورٹ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی جو کہ درخواست گزار ہیں ان کے وکلا کو دوبارہ سنیں اور سن کر ریزن کے ساتھ, وجوہات کے ساتھ فیصلہ دیں, اور جو بھی سیشن کورٹ فیصلہ جاری کرے گی اس میں وجوہات لازمی لکھیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر یہ وہ فیصلہ دے رہے ہیں. چلیں حسین, حسین بہت شکریہ. اچھا جی صاحب, یہ بنیادی طور پر وہ آپ کو پتا وہ توشہ معاملہ ہے, لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی میرے خیال میں کیس چل رہا ہے اسی حوالے سے, وہ تفصیل مانگی گئی ہے 90s کی بھی, اور اس کو میرے خیال میں موجودہ حکومت کہتی ہے کہ وہ ہم نہیں دے سکتے, شاید وہ ریاستی راز ہیں وہ ہم ظاہر نہیں کر سکتے. لیکن یہ معاملہ آگے چل رہا تھا, لیکن آگے بڑھتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے تفصیل سے بات ہوتی رہے گی.